ایران پر فیصلہ کن حملہ، پاکستان کے بعض بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ رک سکتے ہیں، ہم ڈیل کرا دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انکشاف، ایران سے متعلق کہا کہ ہر بار جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اصل میں وہ پاگل ہیں۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں تھے مگر دوسری اقوام کے کہنے پر جنگ بندی کی، یہ جنگ بندی پاکستان پر نوازش تھی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، دونوں کو شاندار شخصیات قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا عمل ناکام نہیں ہوا لیکن ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق روسی پیشکش کے شکر گزار ہیں، تاہم افزودہ یورینیم منتقل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ سے مذاکرات میں یورینیم افزودگی سے متعلق ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آبِ ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمہ دار ایران نہیں، آبِ ہرمز معمول کے مطابق تبھی کھل سکے گی جب امریکہ جارحیت ختم کر دے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ملکوں کے علاوہ آبِ ہرمز سب کے لیے کھلی ہے۔ عرب امارات میں ان امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ متحدہ عرب امارات کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں اور یہی کسی بھی سفارتی کوشش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کا حل بات چیت کے سوا کچھ نہیں۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ سفارتکاری میں مدد کے لیے چین کے کردار کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ چین ماضی میں بھی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دورہ چین کامیاب اور تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ دورہ چین کے بعد واپس وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چین کے ساتھ عظیم تجارتی معاہدے ہوئے، ہمارے بہترین تعلقات ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی۔ اس سے پہلے صحافیوں سے گفتگو میں انہیں ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر اعتراض نہیں، لیکن ایران کا عزم حقیقی ہونا چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی اور تائیوان کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہیں لگتا تائیوان پر کوئی تنازع ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری نہیں دی۔ ایران اور امریکہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا جاری رہنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ چین کا جلد از جلد ایران امریکہ پائیدار جنگ بندی پر زور۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی جوہری مسئلے سمیت تمام تنازعات کا حل مشاورت سے نکالا جانا چاہیے، طاقت کا استعمال نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کا سلسلہ فوری بحال کیا جانا چاہیے، مسئلے کا جلد حل امریکہ، ایران اور خطے کے دیگر ممالک سب کے مفاد میں ہے۔ تنازع کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی پر بھی پڑ رہے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک کے لیے تنازع نقصان کی وجہ بنا۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان گفتگو میں عالمی اور خطے کے معاملات پر ایک دوسرے کے تحفظات کے حل اور رابطے مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیل کا حماس کے القسام بریگیڈ کے سینئر ترین رکن عز الدین الحداد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ شہر کے محلے رمل کے ایک اپارٹمنٹ پر غیر معمولی حملہ کیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے کے کچھ دیر بعد حماس رہنما کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ حماس اور القسام بریگیڈ نے تاحال عز الدین الحداد کی موت کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی 45 دن کے لیے بڑھانے کا فیصلہ۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد اہم فیصلہ۔ 29 مئی کو پینٹاگون میں اسرائیل اور لبنان سیکیورٹی مذاکرات کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز میں موجود 11 پاکستانی واپس آ گئے۔ ہم ایران کے 20 شہری بھی واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان اور ایرانی شہریوں کی واپسی سنگاپور کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ تمام افراد محفوظ اور خیریت سے وطن واپسی کے سفر پر گامزن ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستانی کوششوں پر اعتماد قابل قدر ہے، ایرانی بھائیوں کی واپسی میں تعاون جاری رکھیں گے۔ مہنگائی بڑھنے کی رفتار 7% تک جائے گی، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی چیمبر میں خطاب۔ بتایا رواں مالی سال 9 مہینوں میں معاشی نمو 3.7% رہی۔
اگلے سال کی دوسری شش ماہی میں مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی. جون 2028 تک ایس ایم ایز فائنینسنگ 1500 ارب تک لے کر جائیں گے. بولے قرضوں کا حجم بھی بڑھایا ہے. اندرونی قرض بڑھا ہے, بیرونی قرض کم کیا ہے. ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ عالمی حالات قرار دیا. رواں مالی سال کے برآمدی اہداف 2 ارب روپے کم. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نئے نوٹوں پر کام جاری ہے. حکومت سے منظوری کا عمل جاری ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول پر لیوی 9 روپے 24 پیسے کم کی گئی, جبکہ ڈیزل پر لیوی قیمت میں 9 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا. قطر سے ایل این جی لانے والا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہو گیا. پورٹ قاسم حکام کے مطابق ابن حرمت سے گزر کر یہ دوسرا جہاز ہے جو پاکستان پہنچا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات. کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کے منتظر ہیں. وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار. کہا آئی بی آئی ڈیجیٹل معیشت میں تعاون, سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا. چینی وفد کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو چینی مارکیٹ تک رسائی فراہم کر کے بے شمار مواقع مہیا کرے گا. آئسکو, گیپکو اور فیسکو کے 50 سے 100% تک شیئر فروخت کرنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی نشکاری کمیٹی کا اجلاس. تینوں ڈسکوز کی نشکاری کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا. اعلامیے کے مطابق ہر ڈسکو کے شیئر کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس اور بے نظیر ایمبولینس سروس سمیت 11 منصوبوں کا افتتاح کر دیا. کہا کہ جو اپنے ملک اور صوبے کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے ہم ان کو شکست دیں گے. حکومت سازی کے وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہا تھا کہ جو سندھ میں سہولتیں ہیں وہ بلوچستان میں شروع کریں. شہریوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا. ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم پر سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد. آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 8 پوائنٹس بھی کٹ گئے. پاکستان کے پوائنٹس 4 رہ گئے. ٹیبل پر 7ویں نمبر پر چلا گیا. بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف 1-0 کی برتری حاصل ہے.